السلام علیکم، ناولکس آفیشل میں خوش آمدید۔ ناول پتھروں کے پلکوں پر کا پارٹ نمبر 35 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ تحریر کیا ہے نازیہ کنول نازی نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ بریرہ کمرے میں مکمل اندھیرا کیے وہ گھٹنوں میں سر چھپائے بیٹھی تھی جب سائلہ بیگم نے اس کے کمرے کی لائٹ جلاتے ہوئے اسے پکارا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تبھی وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سرمد کا فون آیا ہے، شام میں کہیں جانا ہے اسے، کہہ رہا تھا تمہیں ساتھ لے کر جائے گا۔ اٹھ جاؤ اب، کتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ تو کیا ہوا، مر تو نہیں گئی میں؟ اور مجھے کہیں نہیں جانا، آپ اسے کہہ دیں یہاں نہ آئے۔ میں آ گیا ہوں محترمہ، اور آپ چل رہی ہیں میرے ساتھ، سمجھی؟ بالکل اچانک دروازہ کھول کر سرمد اندر آیا تھا۔ بریرہ نگاہ پھیر گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا رہی کہیں۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم میرے ساتھ چل رہی ہو بس۔ ضد مت کرو سرمد، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ سارے مسئلے ہی دل کے ہیں، علاج کرواؤ اپنے دل کا۔ ویسے کتنی خود غرض لڑکی ہو تم، اس روز میں ساری رات تمہارے لیے جاگتا رہا اور تم مزے سے سوتی رہی۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں ساتھ چلنا ہے تو تم انکار کر رہی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے بری۔ مما آپ سمجھائیں اسے، فضول ضد کر رہا ہے۔ جو کہنا ہے خود کہو، میں تمہارے کسی بھی معاملے میں بولنے کی مجاز نہیں ہوں۔ سائلہ بیگم اس سے خفا تھی، لہٰذا اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ بریرہ اس لمحے خود کو سرمد کے سامنے قطعی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تم کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو سرمد؟ میں کبھی بھی تم سے پیار نہیں کر سکتی۔ میرا دل ہمیشہ شاہزر کا مکسن رہے گا، خواہ وہ اس میں آباد ہو یا نہ ہو۔ مکسن نہیں، مسکن ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ میں نے کب مجبور کیا تمہیں کہ تم مجھے چاہو؟ یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں تمہیں پیار کروں یا نہ کروں، اور تم اس معاملے میں مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتی، سمجھی؟ کتنا استحقاق تھا اس کے لہجے میں۔ بریرہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے سرمد کہ میری ذات اب ایک خالی کمرہ ہے، خالی مکان سے زیادہ کچھ نہیں؟ کیا کرو گے اس اجڑے ہوئے خالی مکان کو حاصل کر کے؟ پھر سے آباد کروں گا، اپنی چاہت اور توجہ کے پھولوں سے سجاؤں گا، سنواروں گا؟ نہیں، یہ سب افسانوی باتیں ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوتا۔ مجھ جیسی عورت کے لیے تم جیسا شاندار کوئی بھی مرد ایسا نہیں کر سکتا۔ میں جانتی ہوں مجھے اپنانے کے بعد تم بھی 4 دن ہمدردی جتاؤ گے، پھر گھر کے کسی کونے خدرے میں ڈال کر بھول جاؤ گے، کسی جھوٹے برتن کی طرح۔ تمہارے بھی دل مجھے استعمال میں لانے کو نہیں چاہے گا، تانے دو گے تم مجھے میری ماضی کی ناکامیوں کے، میری بد کرداریوں کے، سب پتہ ہے مجھے۔ تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ بریرہ رحمان کے لہجے میں گہرا درد تھا۔ سرمد لبوں پر پھیکی سی مسکان سجائے ہوئے رخ پھیر گیا۔ کاش تم میری پہلی خواہش نہ ہوتی بری، پھر میں تمہیں دکھاتا میں کتنا مضبوط اور ذرا بے نیاز قسم کا مرد ہوں۔ ابھی جتنی بڑی بات تم نے کہہ دی ہے نا، میرا دل چاہتا ہے تمہیں ایک تھپڑ لگاؤں، مگر لگا نہیں سکتا، کیونکہ تھپڑ کھانے کے بعد اگر تم روئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کے باوجود آنکھوں میں درد تھا۔ بریرہ کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ میں نہیں جانتا بری، مرد کے لیے محبت کیا ہوتی ہے کیا نہیں، وہ کسی عورت کے لیے وفادار ہوتا ہے یا نہیں۔ میں تو صرف خود کو جانتا ہوں، یا پھر تمہیں۔ ہو سکتا ہے میری آنکھوں میں، میرے دل میں جو خوبصورتی تمہارے لیے ہے، وہی شاہزر کی آنکھوں اور دل میں انوشا کے لیے ہے۔ یہ اختیاریہ فعل نہیں ہے بری۔ بعض اوقات انسان ایسے معاملات میں قطعی بے بس ہو جاتا ہے، مگر وہ بے بس نہیں تھا، وہ فریبی ہے، مکار ہے، جھوٹا، دھوکہ باز۔ دھوکہ کیا ہے اس نے میرے ساتھ، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی سرمد، کبھی بھی نہیں۔ اوکے مت کرنا، مگر ابھی اٹھو، میرے دوست کی شادی کی سالگرہ ہے، ہم دونوں کو مدعو کیا ہے اس نے۔ اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اب وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھا رہا تھا۔ بریرہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھتی بالآخر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہا تھا جب انزلہ سے ٹکراؤ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرائی۔ سانول جواب میں گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وعلیکم السلام۔ تمہیں اپنے گھر میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ہر وقت گاؤں کی گلیوں میں دندناتی پھرتی ہو۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میرے اپنے پاؤں ہیں، جہاں دل چاہے گا جاؤں گی۔ ایسی کی تیسی تمہارے دل کی گھر بیٹھا کرو ٹک کر۔ نہیں بیٹھتی، کیا کر لو گے؟ بہت کچھ کر سکتا ہوں، مگر کروں گا نہیں، کیونکہ اب میں قیس ہو گیا ہوں۔ شکل دیکھی اپنی قیس والی؟ صبح فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آنکھ ہی نہیں کھلی یار، رات سینے میں بہت درد تھا، دیر سے نیند آئی تھی۔ کیوں درد کیوں تھا؟ اور وہ بازو والی گولی تنگ تو نہیں کرتی نا؟ نہیں، تنگ کرنے کا اختیار صرف انزلہ شاہ کے پاس ہے۔ مسکرا کر سینے کے درد کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ انزلہ شاہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔
وہ شخص جو سارے گاؤں کے لیے دہشت اور نفرت کی علامت تھا، خواتین جیسے دیکھ کر راستہ بدل لیا کرتی تھی، اسی سانول شاہ کو انزلہ شاہ کی محبت نے انسان بنا دیا تھا۔ سارا گاؤں حیران تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے، مگر وہ ہر بات سے بے نیاز اپنے حال میں مست تھا۔ دونوں آج کل گاؤں میں سالوں سے بند پڑے اسپتال کو دوبارہ فعال بنانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ وہاں گاؤں میں ہر سال بہت سی خواتین ڈلیوری کے معاملات میں بروقت طبی سہولیات دستیاب نہ ہونے کے سبب انتہائی بے بسی کے عالم میں دم توڑ جاتی تھی۔ ابھی چند روز قبل انزلہ نے چھنوں کی دوست کو درد سے تڑپتے گدا گاڑی پر جان دیتے دیکھا تھا اور تب سے ہی وہ بے چین تھی۔ سانول محض اس کی خوشی کے لیے شہر میں اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے وہاں سے ڈاکٹرز کو لانے اور دیگر معاملات کو ٹھیک کروانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ لوگ ان دونوں کو حیرت سے دیکھتے اور اپنی مرضی کے تبصرے کرتے، مگر انزلہ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ فی الوقت جو اسپتال تھا وہ شاہ والا سے 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ گاؤں کے غریب مزدور خواتین ڈلیوری کے معاملات بگڑنے کی صورت میں گدا گاڑی پر ڈال کر اسپتال پہنچائی جاتی تھی، جس کے باعث بہت سی خواتین اسپتال پہنچنے سے قبل راستے میں ہی دم توڑ جاتی تھی۔ وہاں ان غریب مزدور خواتین کے لیے کسی ایمرجنسی گاڑی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بہزاد علی مراد کو ان تمام معاملات کی خبر تھی۔ فی الحال وہ ملک سے باہر تھا، مگر انزلہ سے بے خبر نہیں تھا۔ ابھی 2 روز قبل اس نے انزلہ کو فون پر کہا تھا، تم میری محبت نہیں انزلہ، نہ ہی میری ضد ہو، مگر پھر بھی میں تم سے شادی کروں گا کیونکہ تم میرے ماں باپ کی پسند ہو اور ان کی خواہش ہو، بچپن کی منگ ہو میری، اور ہم جاگیردار سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں مگر اپنی بچپن کی منگ کو نہیں، خواہ اس کے دل و دماغ پر کوئی اور ہی کیوں نہ قابض ہو۔ وہ خاموش رہی تھی کیونکہ یہ سب وہ خود بھی جانتی تھی، مگر اس نے اسے ذہن سے جھٹک دیا۔ سانول شاہ کو محبت کے راستے پر لانے کے بعد وہ کسی صورت اسے اکیلا چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں آج کل ایک دوسرے کا سایہ بنے ہوئے تھے۔ سانول فی الحال اپنی آپا کے ساتھ رہ رہا تھا، مگر شادی کے بعد اس کا ارادہ شہر شفٹ ہو جانے کا تھا۔ اس کے ماتحت ملازم دربدر ہو گئے تھے، کچھ اب بھی اس کے محبت اور وفاداری کا دم بھرتے تھے، جبکہ کچھ اس سے غداری کرتے ہوئے اس کے بڑے بھائی سے جا ملے تھے۔ انزلہ جانتی تھی کہ سانول کا اس گاؤں میں مزید رہنا ممکن نہیں۔ قدم قدم پر اس کی مردانگی زخمی ناک کی مانند بل کھاتی اسے اذیت سے دوچار کرتی تھی۔ بھولے سے بھی اس کی نگاہ حویلی والے راستوں پر پڑ جاتی تو اس کی رگوں میں جوش مارتا خون پھر سے ابلنے لگتا، اس کے اندر کی ضدی اور باغی انسان کو پھر سے وحشت پر مائل کرنے لگتا۔ تب انزلہ اسے اپنی محبت اور توجہ سے بمشکل ٹھنڈا کرتی، اسے بہلاتی۔ وہ اس منظر سے ہٹنا چاہتا تھا، تبھی اس نے شہر شفٹ ہو جانے کا فیصلہ کیا تھا اور انزلہ اس فیصلے سے خوش تھی۔ سانول کی طرح وہ بھی جینا چاہتی تھی، ہر غم و فکر سے پاک، خوبصورت، خوشگوار زندگی جس کے ہر موڑ پر اس کا محبوب اس کے ساتھ تھا۔ زمان انکل، وہ سونے کی کوشش کر رہے تھے جب عدنان کی پکار پر آنکھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے فوراً اٹھ بیٹھے۔ ادی، آؤ بیٹا، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ارے نہیں یار، ڈسٹربنس کیسی؟ سارا نے بتایا تھا کہ تم آؤ گے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ طلال کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ سارا آنٹی کہاں ہیں؟ کسی فرینڈ کی طرف گئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ تم سناؤ، پریشان کیوں ہو؟ کچھ خاص نہیں انکل، میں اصل میں شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ ارے واہ، یہ تو اچھی بات ہے۔ کون ہے وہ خوش نصیب لڑکی؟ گوری نام ہے اس کا، یہیں اسی شہر میں رہتی ہے۔ آپ کسی انوشا رحمان کو جانتے ہیں؟ انوشا رحمان؟ ہاں، بہت قابل اسٹوڈنٹ رہی ہے میری۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ انہی کی کچھ لگتی ہے۔ میں نے پرسوں آپ کو ان خاتون کے ساتھ ریسٹورانٹ میں دیکھا تھا۔ ہاں، وہ تھی میرے ساتھ۔ مگر تم اس کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ جاننا پڑتا ہے انکل، جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہیں اس کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کرنی پڑتی ہے۔ میں یہ سب اپنے گھر والوں سے شیئر نہیں کر سکتا، نہ مجھے ان سے کوئی توقع نہیں ہے، ان سے مجھے کوئی توقع بھی نہیں ہے، مگر میں جانتا ہوں آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ بیڈ پر ان کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ مسٹر زمان اس کے الفاظ پر مسکرا دیے۔ تم میرے دوست سے فضول میں خائف ہو دی، وہ اور کوئی بات نہیں۔ انکل پلیز، میں اس وقت یہاں آپ کے دوست کو ڈسکس کرنے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے برخودار، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں انوشا سے بات کر لوں گا۔ صرف بات نہیں کرنی انکل، آپ نے انہیں راضی بھی کرنا ہے۔ میں ذاتی طور پر خود بھی مل چکا ہوں ان سے، مگر میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا تو ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہو گے۔ میں کل ہی انوشا کے آفس میں ملتا ہوں ان سے۔ خوش؟ بہت خوش انکل، یو آر ریئلی سو گریٹ۔ دبے جوش میں ممنونیت سے ان کے ہاتھ دبانے کے بعد وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب چلتا ہوں، دوست انتظار کر رہے ہوں گے۔ سارا آنٹی آئیں تو میرا سلام کہیے گا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، بیٹھو، ابھی تھوڑی دیر گپ شپ کرتے ہیں۔
پھر صحیح انکل، ابھی فوری کہیں جانا ہے، آپ آرام کیجئے پلیز۔ سرحد سے ہاتھ ہلا کر وہ فوراً وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس رات اس نے پھر کمرہ بند کر کے بہت ڈرنک کی تھی۔ گوری ایک ہفتہ جماعت کے ساتھ شہر سے باہر رہ کر گھر واپس آ گئی تھی۔ انوشا نے آفس ٹائمنگ کے بعد پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی تھی۔ شاہزر افندی کے تمام قرض کی ادائیگی کی دھن نے اسے جیسے مشین بنا دیا تھا۔ اس وقت بھی تھکن سے بحال وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی تھی جب گوری 2 کپ چائے کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہو، تم کب آئی؟ گوری کے صدا پر ناچارہ اسے اٹھنا پڑا۔ آج صبح ہی واپسی ہوئی ہے، بھائی بتا رہے تھے آپ نے پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی ہے۔ کیوں؟ بس یوں یار، گھر میں دل نہیں لگتا۔ لگ بھی کیسے سکتا ہے، بھائی سے آپ کی بنتی نہیں اور چاند کی آپ کو پرواہ نہیں کرتی۔ کون کہتا ہے نہیں پرواہ کرتی اس کے لیے تو سب کر رہی ہوں۔ کیا کر رہی ہیں؟ اسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے بھابھی، آپ کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ فی الحال میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتی گوری، پلیز۔ درد سے پٹتے سر کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے دباتے ہوئے اس نے بیزاری ظاہر کی تھی۔ گوری خاموشی سے چائے میں چمچ چلانے لگی۔ مجھے تم سے کسی اور مسئلے پر بات کرنی ہے، کیا تم فارغ ہو ابھی؟ جی، عشاء کی نماز میں ابھی وقت ہے، آپ کیجئے، کیا بات کرنی ہے؟ انوشا کی طرح گوری کا لہجہ بھی سنجیدہ تھا۔ انوشا بات شروع کرنے کے لیے لفظ ڈھونڈنے لگی۔ ایک لڑکا ہے عدنان نام ہے اس کا، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے استاد سر زمان اس کے پاپا کے بہت اچھے قریبی دوستوں میں سے ہیں، وہی پرپوزل لے کر آئے تھے میرے پاس۔ میں نے ابھی انہیں کوئی امید نہیں دلائی، مگر بہتر ہوگا گوری اگر تم یہ پرپوزل قبول کر لو۔ کیوں؟ آپ شاید اس لڑکے کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں بھابھی، وگرنہ شاید یہ مشورہ کبھی نہ دیتی۔ میں اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں، مجھے پتہ ہے وہ کیوں شادی کرنا چاہتا ہے تم سے، آپ سب جانتی ہیں۔ پھر بھی؟ ہاں پھر بھی۔ گوری کی حیرانی پر اس نے شدت دکھائی تھی۔ وہ دکھ سے کٹ کر رہ گئی۔ میں اچھی بیوی نہیں ہوں، نہ ہی اچھی ماں اور بیٹی ثابت ہو سکی، شاید اچھی بہن بھی نہیں رہی میں۔ پھر بھی میں تمہاری بربادی نہیں چاہتی گوری۔ میں نہیں چاہتی کہ ضد اور انتظار میں ایک مرد کی انا نے جو کھیل میری زندگی کے ساتھ کھیلا، تم بھی اپنی تمام تر معصومیت اور پاکیزگی کے ساتھ کسی ایسے ہی کھیل کا حصہ بنو۔ آپ کمزور ہوں گی انوشا بھابھی۔ میں کمزور نہیں ہوں، میں نے خود کو اپنے رب کی پاک ذات کے سپرد کر رکھا ہے۔ بے شک وہی میری عزت اور جان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بے شک، مگر پھر بھی تم یہ شادی کر لو گوری پلیز۔ انوشا رحمان کے لہجے میں اس کی آنکھوں میں اس لمحے عجیب سا درد تھا۔ گوری حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص میرے قابل نہیں ہے بھابھی، اور میں زندگی میں پھر سے کسی ناپسندیدہ شخص کے ساتھ عمر بتانے کا تلخ تجربہ نہیں کر سکتی۔ جانتی ہوں، مگر تم روشنی ہو گوری، سر تا پیر اجالا ہو۔ مجھے کامل یقین ہے کہ تم اسے بدل دو گی۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کے لیے شادی کی بات نہیں کی۔ وہ چاہتا تو تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ تمہیں جائز طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا پتہ اسی میں تمہاری کوئی بہتری ہو، کیا خبر یہی میرے مالک کی رضا ہو، وہ تمہارے ذریعے اپنے کسی بندے کو ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہو۔ انوشا رحمان کی بات پر اس بار وزن تھا۔ گوری خاموش رہی۔ اگلے روز سر زمان اپنی بیگم سارا کے ساتھ عدنان ہمدانی کا پرپوزل لے کر وہاں چلے آئے۔ شاہزر گھر پر نہیں تھا۔ انوشا نے گوری کی رضامندی کے بعد اپنے طور پر یہ رشتہ منظور کر لیا۔ شاہزر اس رشتے کے حق میں نہیں تھا کہ اس سے عدنان کی سرگرمیاں پوشیدہ نہیں تھی، اور گوری کو وہ بہن کہتا ہی نہیں، دل سے مانتا بھی تھا۔ تاہم انوشا نے اسے رضامند کر لیا، یہ کہہ کر کہ اس رشتے میں گوری کی پسند شامل ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ گوری نے اکیڈمی سے چند روز کی چھٹیاں لے لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی ایک بڑے چیلنج کا نام ہے، مگر پھر بھی اس نے اسے تسلیم کر لیا تھا، صرف اور صرف اپنے رب کی محبت میں ایک بھٹکے ہوئے راہی کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے۔ جبکہ دوسری طرف انوشا رحمان سرزمان کی نگاہوں میں سرخرو ہو گئی تھی۔ مون، تم نے جہاں زیب کو کیوں نہیں بتایا کہ تم شادی شدہ ہو؟ تقریب سے واپسی کے بعد ارسلان اس سے الجھ رہا تھا۔ امامہ نے رخ پھیر لیا۔ وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہو رہا تھا اس لیے۔ تو کیا ہوا یار، فوری طے تو نہیں ہو رہی تھی شادی؟ پتہ نہیں تم کب دنیا کے ساتھ چلنا سیکھو گی۔ مجھے دنیا کے ساتھ نہیں چلنا ارسلان، تمہارے ساتھ چلنا ہے بس۔ عقل سے پیدل لڑکی ہے تم، اور کچھ نہیں۔ بہرحال ابھی وہ ڈائریکٹر صاحب آ رہے ہیں، ان کے ساتھ چلی جانا۔ ہرگز نہیں، مجھے اس ڈائریکٹر کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ او یار، تم کوئی سیب کا موتی نہیں ہو، چند گھنٹے گزار لوگی، ان کے ساتھ تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ ارسلان کے لہجے میں برہمی تھی۔ امامہ شاکڈ رہ گئی۔ یہ تم کہہ رہے ہو ارسلان، جس کے لیے میں نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی، کوئی احسان نہیں کیا مجھ پر؟ میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سب کرنا ہوگا۔ رخ پھیرے بہت آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا۔ امامہ کو لگا جیسے اس کی ہستی فنا ہو گئی تھی، لیکن قدرے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ روتی ہوئی باہر نکل گئی۔
شام ڈھل چکی تھی اور اب رات کا اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ ارسلان بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ تم حماقت کر رہی ہو مون، یاد رکھنا اگر اب کسی مشکل میں گرفتار ہوئی تو میں تمہارے ساتھ نہیں دوں گا۔ اس شخص کے اندر سے احساس مر چکا تھا، اور جس شخص کے اندر سے احساس ختم ہو جائے وہ پھر انسان نہیں رہتا۔ امامہ کے آنسوؤں میں مزید شدت آ گئی۔ عین اسی لمحے ان دونوں کے قریب پولیس کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ اوئے کون ہو تم دونوں؟ اس وقت یہاں سڑک پر کیا کر رہے ہو؟ خالص پیشہ ورانہ انداز میں تفتیش کرتے ہوئے وہ دونوں پولیس والے گاڑی سے اتر آئے تھے۔ ارسلان نے منہ ہی منہ میں انہیں کئی گالیاں ایک ساتھ دے ڈالی۔ میری بیوی ہے یہ، روٹ کر گھر سے جا رہی تھی، منانے آیا ہوں۔ بلے بھائی بلے، پولیس والوں کے ساتھ ہیرا پھیری، ابھی پتہ لگ جاتا ہے۔ بچوں ذرا تھانے تو چلو۔ ان میں سے ایک حوالدار نے ارسلان کا بازو پکڑا تھا، تبھی امامہ چلا اٹھی، چھوڑو اسے، تم جانتے نہیں ہو میں کس کی بیوی ہوں۔ چپ کرو، زیادہ ٹر کی تو زبان نکال کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا، سمجھی؟ نچلے عہدوں کے ان ایمان فروش پولیس والوں کو اچانک وردی چڑھ گئی۔ امامہ نے قطعی بے بسی کے عالم میں خود کو قانون کے ان رکھوالوں کے سپرد کر دیا تھا۔ ہر گھڑی درد کی شدت سے سسکتی آنکھیں، اور اوپر سے تیرے وصل کے خوابوں کے عذاب۔ روز آنگن میں کھڑے پیڑ سے گرتے پتے اور سر شام پرندوں پر گزرتی آفات۔ بغض نبض اور دل کی بغاوت سے تڑپتی ہے حیات۔ اس بھرے شہر میں بڑھتا ہوا لوگوں کا قحط۔ روز ہوتی ہے میرے ساتھ دیواروں کی جھڑپ، روز ایک سانس کو پھانسی کی سزا ملتی ہے۔ اب تو آ جا اے میرے جان کے پیارے دشمن، اب تو آ جا کہ تیرے ہجر کی قیدی کو یہاں روز اس شہر میں مرنے کی دعا ملتی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب تختہ ہوئی کمر کے ساتھ امامہ حسن کو بالآخر خواتین کی جیل میں بھجوا دیا گیا۔ پچھلے 4.5 گھنٹوں میں وہ ارسلان کے ساتھ ASP کے کمرے میں بیٹھی انہیں اپنی ذات کے لیے صفائیاں دینے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر وہاں ڈیوٹی پر موجود، قانون کی ذمہ دار وردی میں ملبوس وہ انسانی گدھ اس ہاتھ آئی چڑیا کو کسی طور رہا کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ ASI کا چند گھنٹوں کے لیے گھر جانے کا ارادہ بھی بدل گیا تھا۔ ارسلان مچل رہا تھا، مگر قانون کے ان رکھوالوں کو احتجاجاً بلند ہونے والی آوازوں کو دبانے میں خاصی مہارت تھی۔ ارسلان پر کیس بن گیا تھا، مگر امامہ کو بنا کسی چالان کے جیل بھجوا دیا گیا تھا۔ قانون اور اس کے قاعدے منہ لپیٹے پڑے رہے تھے۔ 60-70 خواتین پر مشتمل وہ بیرک جہاں وہ لائی گئی تھی چو کا مربع لگ رہی تھی۔ 7 سال کی بچی سے لے کر 80 سال کی عورت تک وہاں موجود تھی۔ قدرے پریشان نگاہوں سے سب کا جائزہ لیتی وہ ایک کونے میں بیٹھی۔ یکلخت کیسی مصیبت آن پڑی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اسے ارسلان حیدر سے شدید نفرت کا احساس ہوا تھا۔ وہاں بیرک میں اس سے کچھ ہی فاصلے پر ایک حاملہ لڑکی بیٹھی تڑپ رہی تھی۔ اسے شاید وہاں آئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ بیرک میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ سگریٹ، پان، تمباکو، عطر، تیل سب کی ملی جلی خوشبو نے کھل کر سانس لینا بھی محال کر رکھا تھا۔ امامہ کا سر چکرانے لگا تھا۔ پڑھی لکھی لگتی ہو اور شاید کنواری بھی، بیچاری۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی ایک بزرگ خواتین نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ امامہ اس کے افسوس کو نہ سمجھ سکی۔ پڑھی لکھی ہے تو کیا ہوا؟ یہاں جیل کی 4 دیواری کے اندر خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ذرا پڑھے لکھوں کو بھی تو پتہ چلے۔ بزرگ خواتین کی ہمدردی پر ایک اور خاتون نے دل جلایا۔ امامہ خوف زدہ سی بیٹھی انہیں دیکھتی رہی تھی۔ اس رات وہاں بیرک میں اس حاملہ لڑکی کی موت ہو گئی تھی۔ جیل کی سلاخوں کے اندر جنم لینے والے بچے نے دنیا کا منہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ برف جیسی سفید و سرد رنگت والی حالات کی ستائی اس لڑکی نے اپنی جان دے کر اس رات اس کی عزت کو داغدار ہونے سے بچا لیا تھا۔ روح کے جسم سے پرواز کے ساتھ ہی اسے جیل سے بھی رہائی نصیب ہو گئی تھی، مگر امامہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ صبح ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ جیل میں عجیب سی کھلبلی مچ گئی تھی۔ وہ دہشت کا شکار ہوتی سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھ گئی تھی۔ پاپا ماما کب آئیں گی؟ شجاع گڑیا کو گھر لے آیا تھا اور اس وقت اس کے بستر میں گھسا اسے کہانی سنا رہا تھا جب اس نے اچانک بخار سے تمتماتے چہرے کے ساتھ اس کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ شجاع اس سوال پر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ٹھٹک گیا۔ جانے کیوں وہ امامہ کو بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ کیا آپ کے لیے پاپا کا پیار کافی نہیں ہے گڑیا؟ بہت اضطراب کے عالم میں رنجیدگی سے اس نے پوچھا تھا۔ گڑیا جواب میں پلکیں موند گئی۔ مجھے ماما بہت یاد آتی ہیں پاپا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، پلیز انہیں ڈھونڈ کر لے آئیں۔ وہ بچی جسے شروع سے ہی ماں کی آغوش اور محبت نصیب نہیں ہو سکتی، جو 4 سال کی ہونے کے باوجود نہ ہنستی تھی، نہ بولتی تھی، نہ ٹھیک سے کھاتی تھی، نہ سوتی تھی، اس ننھی پری کو امامہ کے پیار اور توجہ نے یکسر بدل دیا تھا۔
वो जीने लगी थी, हंसने लगी थी, मगर इमामा हसन से अचानक जुदाई ने इस नन्ही परी के लबों पर कफन लगा दिए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने खोल में बंद हो रही थी। मुलाजमीन के बकौल वो सारा दिन किसी से बात नहीं करती थी। शुजा अपने हाथ से ज़बरदस्ती कुछ खिला देता तो खा लेती, वरना भूखी बैठी रहती। इसे अपनी बच्ची बहुत अजीज थी, मगर बहुत सी बातों पर इसका इख्तियार नहीं था। पिछले एक हफ्ते से गुड़िया को हल्का हल्का बुखार भी रहने लगा था। इसने सिर्फ गुड़िया के ख्याल के लिए दोबारा से आया रखने की कोशिश भी की, मगर वो किसी के साथ एडजस्ट ना हो सकी। जाने मामा ने इस बच्ची पर कैसा जादू कर रखा था। इस रोज़ गुड़िया को अपने हाथ से नाश्ता करवाने के बाद वो खासे इस्तराब व परेशानी में ऑफिस पहुंचा था। रात जाने क्यों बार बार कटवटे बदलने के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। इमामा हसन अपनी तमाम बेवफाई के बावजूद इसे याद आती रहती थी। भरपूर थकन से चूर जिस्म के साथ जैसे अजाब भी चटक कर रह गए थे। इधर करीबी इलाका के जेल में पिछली रात एक हमला खातून की अचानक मौत ने मीडिया में हलचल मचा दी थी। शुजा को भी इमरजेंसी इस जेल का दौरा करना पड़ा था। इधर इमामा की धड़कन इसका साथ नहीं दे रही थी। आने वाली रात की तारीकी में इसके साथ क्या होने वाला था वो जान गई थी। कानून की वर्दी पहनकर फर्ज सनाशी का हलफ उठाने वाले बज़ाहिर मुसलमान रखवाले दिन का उजाला ढलते ही कैसे इनका बदन नोचे गए, इसे वहाँ जेल की एक खातून ने बहुत तफसीलन बता दिया था। इज्जत की जिस चादर को वो अब तक संभाल कर उजाला रखे हुए थे, वो चादर बस मैली होने ही वाली थी। रो रो कर इसने अपना बुरा हाल कर लिया था। दुआएं मांग मांग कर इसके लब खुश्क हो गए थे। वो जानती थी कि इसका सामना शुजा से होगा, मगर इज्जत की कीमती मताल उठाने के बाद भला इससे मिलना क्या मायने रखता था। फिर चाहे वो इसकी इज्जत के लुटेरों का हशर बिगाड़ देता, मगर इसकी पाकीज़गी कभी वापस नहीं आने वाली थी। इसने तय कर लिया था वो रात आने से कबल जैसे भी हो सका अपनी जान पर खेल जाएगी, मगर इज्जत का सौदा नहीं होने देगी। वो जानती थी इसका रहमान और रहीम रब इसे मुश्किल की इस घड़ी में भी बेयारों का मददगार नहीं छोड़ेगा। वो जानती थी कि वो गुनाहगार है, खताकार है, मगर बदकार नहीं है। इसने अल्लाह की कायम करदा हुदूद को पार नहीं किया था, लिहाजा रो रो कर इससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए इसने एक बार फिर से रब को सच्चे दिल से मदद के लिए पुकारा था। शुजा जिस वक्त वहाँ मॉनिटरिंग के लिए आया, वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। जाने कौन कौन से कुरानी आयात और दुआएं पढ़ने में मशगूल थी। इसकी पूछ गुछ पर भी इसने घुटनों से सर उठाने की जहमत गवारा नहीं की थी। वो पलट रहा था जब सरसरी सी निगाह इस पर डालते हुए इसने अपने मतहत खड़े SHO से पूछा था, ये कौन है? नई लड़की है सर, कुछ रोज़ पहले एक लड़के के साथ रंगलीलियाँ मनाते हुए पकड़ी गई थी। बकवास है ये। SHO के इल्ज़ाम पर इसने अचानक चिल्लाते हुए सर उठाया था और फिर जैसे साकित हो गई थी। कोई रंगलीलियाँ नहीं मनाई मैंने किसी के साथ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। शुजा की आंखों के दुख, हैरत और नफरत ने इसे जैसे काट डाला था, मगर वो पलट गया। इमामा को लगा जैसे वो मर जाएगा। DIG साहब, खुदा का वास्ता है आपको, मेरा यकीन करें, मैं गुनाहगार नहीं हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वो तड़प रही थी। शुजा की आंखों के सामने इसकी चंद रोज़ पहले की अयाशी का मंजर घूम रहा था। अगले उठते कदम पर इसके समातों में अपनी बेटी की सदा गूंजी थी, मुझे मम्मा बहुत याद आती हैं पापा, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, प्लीज़ इन्हें ढूंढ कर ले आएँ। क्या FIR है इसके खिलाफ? कुछ लम्हों की खामोशी के बाद इसने फिर SHO से पूछा। जवाब में वो गड़बड़ा गया। सर, FIR अभी दर्ज नहीं हुई। क्यों? इसे हैरानी हुई थी, मगर SHO के पास फिलहाल इसके क्यों का जवाब नहीं था। तभी वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगा। किस लड़के के साथ पकड़ी गई है ये? आप आएँ सर, मैं मिलवाता हूँ। अजहद घबराए चेहरे के साथ वो इसे वहाँ से टालना चाह रहा था। तभी वो लड़की बोल उठी थी, DIG साहब, ये लड़की झूठी नहीं है, खुदा का वास्ता है आपको इसे ले जाए यहाँ से, वरना ये भी बर्बाद हो जाएगी, लुट जाएगी। कैसी कसकती सजा याफ्ता कैदी खातून के लहजे में शुजा बेसाख्ता सर उठाकर इसे देखने लगा था। इसी रोज़ शाम में इमामा हसन की रिहाई हो गई थी। वो चाहता तो अपनी इज्जत पर हाथ डालने वाले सारे अमले को मुअत्तल कर देता, मगर ऐसा तो तब मुमकिन था जब इमामा हसन इसकी निगाह में सुरखरू होती, और वो इसकी निगाह में सुरखरू तो नहीं थी। याद पिया की आए बेरी कोयलिया शोर मचाए, मुझ बरहमन को रास ना आए, मन में जोत जगाए, हाय याद पिया की आए। कदरे रैश ड्राइविंग के साथ मध्यम आवाज़ में गाड़ी में गूंजती ये गज़ल इसके पुरथकन असाब को करार बख्श रही थी। और फिर इसने शहर के सबसे बड़े शॉपिंग प्लाजा के सामने गाड़ी पार्क करके जब वो सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ रहा था, ऐन इसी लम्हे साइका अपना दुपट्टा ठीक करती शॉपिंग प्लाजा से बाहर निकली थी। अजलान जल्दी में था और शायद साइका भी। यही वजह थी कि ऐन सीढ़ियाँ
सीढ़ियों के वस्त में दोनों का ज़बरदस्त टकराव हुआ। साइका इस टकराव के लिए तैयार नहीं थी, तभी बरहम हुई थी। देखकर नहीं चल सकते आप? वह मुश्किल संभल कर सर उठाते हुए इसने जूं ही असलान को देखा, फिर गोया पत्थर की होगी। मेराल दूसरी तरफ सामने मौजूद शख्स का वजूद भी जैसे आंधियों की जद में आया था। बहते हुए अश्कों की रवानी में मरे हैं कुछ ख्वाब, मेरे ऐन जवानी में मरे हैं। कब्रों में तुम हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। मैं मेराल नहीं हूँ। धक 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 कोई दिल की धड़कनों पर बमुश्किल काबू पाते हुए इसने वजाहत दी थी, मगर अजलान की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया था। वो अभी इसे देख रहा था। मेराल नहीं हो तो फिर कौन हो? पता नहीं, रास्ता छोड़े मेरा। अजलान हैदर से यूं अचानक सरे रात टकराव इसके प्लान का हिस्सा नहीं था। तभी वो सरहद से इसकी साइड से निकल आई थी, मगर अब भी वहीं खड़ा इसे देख रहा था। इसने छू कर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया। मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए। एक्सक्यूज मी। साइका वहां से जा चुकी थी और अब कोई और लड़की इसके मुकाबिल खड़ी इससे रास्ता मांग रही थी। वो चौंका और बजाय अंदर जाने के तेजी से सीढ़ियां उतरता अपनी गाड़ी में आ बैठा। हाथों की लग्जिश इसके अंदर की दुनिया के जीरो बम होने का वाज़ेह इशारा कर रही थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था वो इस वक्त कहाँ जाए। जहन जैसे काम ही नहीं कर रहा था। इंतहाई मसरूफ शाहराह पर जितने बेपरवाही और गैर जिम्मेदारी से वो ड्राइव कर रहा था, इसका ज़बरदस्त हादसा हो जाना यकीनी था, मगर वो बच गया था। अभी कुछ रोज़ कबल होने वाले एक्सीडेंट के ज़ख्म ताज़ा थे। दोपहर के इस वक्त कोई गर्लफ्रेंड, कोई क्लब, कोई नशा इसे पनाह नहीं दे सकता था। तभी वो घर चला आया था। सुबह वो अपना कमरा जिस हाल में छोड़ कर गया था वो अब भी इसी हाल में था। किसी मुलाजम की जरूरत नहीं थी इसके मना करने के बाद वहाँ कदम भी रख लेता। हाल से बेहाल होते हुए कमरे में मुकम्मल तारीखी करने के बाद इसने वार्डरोब से सिगरेट के पैकेट निकाले और बेड पर आकर बैठ गया। कोई हिसाब रहा था ना कोई हाथ। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। रात ढल जाने तक इसका यही मशगला जारी रहा था। कसरत सिगरेट नोशी ने ना सिर्फ इसकी वजाहत को मानित कर दिया था, बल्कि गिरती हुई सेहत के साथ इसकी जिंदगी भी तेजी से खतरे की तरफ बढ़ रही थी। अगले दो दिन वो बेहाल पड़ा रहा। वासिफ अली हमदानी ने इस दौरान इससे राब्ते की बहुत कोशिश की, मगर वो बेहिस बना पड़ा रहा। ना खुद कमरे से बाहर गया, ना किसी और को कमरे में आने दिया। तीसरे दिन इसका सामना फिर साइका अहमद से हुआ। इस बार वो इसे अपने ऑफिस में मिली। वासिफ अली हमदानी इसे पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से अपॉइंट किया था। अजलान शॉक रह गया। यही लड़की मिली थी तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से अपॉइंट करने के लिए? शॉक से निकलकर शदीद गुस्से में वो वासिफ की तरफ आया था, जो फोन पर किसी के साथ बातों में मसरूफ था। क्यों, इस लड़की को क्या है? फौरन से बेशतर फोन रखते हुए इसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। अजलान ने सामने मेज पर पड़ी फाइल उठाकर दीवार पर दे मारी थी। ये लड़की मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती। मगर क्यों? सिर्फ इसलिए कि इसकी शक्ल मेराल से मिलती है? जस्ट शट अप, ओके? वो धारा। वासिफ ने लब भींच लिए। वो लड़की इसी ऑफिस में तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से काम करेगी, चाहे तुम ये गवारा करो या ना करो। तुम्हें ये हक किसने दिया? मेरी स्वीट एंड क्यूट आंटी ने, जिनके तुम इंतहाई नाफरमान बेटे हो। शट अप। वो वहशत का शिकार हो रहा था। वासिफ खामोशी से इसका सुर्ख चेहरा देखता रहा। प्लीज़ कूल डाउन अजलान। सिर्फ इसलिए कि इसकी शक्ल किसी से मिलती है हम इसकी काबिलियत और अहलियत को रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो अच्छी समझदार लड़की है। इसे सिर्फ मैंने अपॉइंट नहीं किया, पूरे बैच ने सिलेक्ट किया है। लिहाजा प्लीज़ इसके सामने किसी किस्म की हमाकत का मुजाहिरा मत करना। इस बार नरमी से समझाते हुए इसने अजलान के कंधे पर हाथ धरे थे, जिन्हें इसने फौरन खफीगी से झटक दिया था। इस पूरी दुनिया में वो वाहिद समझदार काबिल लड़की नहीं है, ना अहल भी तो नहीं है। वासिफ के पास दलाइल की कमी नहीं थी। वो शदीद खफीगी के मूड में वहाँ से उठाया था। गाड़ी शुजा हसन के घर के सामने रुकी। इमामा के आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो शुजा हसन से खाइफ थी। इसे ज़िंदगी में कभी माफ़ ना करने का आज़म रखती थी, मगर वो एक रात जो इसने कल बेकसूर होते हुए जेल की चारदीवारी के अंदर बिना किसी जुर्म के काटी थी, इस एक रात ने शुजा हसन के खिलाफ नफरत और गुस्से के हर तूफान को बहा दिया था। इस वक्त वो इसका मुजरिम नहीं मोहसिन नजर आ रहा था। जेल से शुजा हसन के घर तक तमाम रास्ते वो रोती रही थी। ड्राइवर इसे बाहिफाजत शुजा हसन के घर तक पहुंचाकर जा चुका था। वो खूबसूरत लान अबूर करके घर के अंदर दाखिल हुई तो एक गंभीर खामोशी ने इसका इस्तकबाल किया। खूबसूरत दीवार यूं चुपकी
बुक्कल मारे हुए थे, जैसे सदियों से वहां जिंदगी की आवाज ना गूंजी हो। सुस्त कदमों से अश्कबार आंखों के साथ चलती वो गुड़िया की कमरे में दाखिल हुई थी। इससे पहले जनाब कुदरतुल्लाह साहब का कमरा इससे लॉक मिला था, जिसका मतलब था वो वहां नहीं थे। गुड़िया अलबत्ता अपने बिस्तर पर मीठी नींद सो रही थी। इसे शायद सरे शाम ही सुला दिया गया था या फिर इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मामा बेताब से इसकी तरफ बढ़ी और गुड़िया के सराहने बैठकर इसे दीवानों की तरह चूमना शुरू कर दिया। बच्ची की आंख इसकी मोहब्बत की शिद्दत पर ही खुली थी। मम्मा आप आ गई? टुकर टुकर कई पल इमामा को देखने के बाद वो इससे लिपट गई थी। इमामा ने इसे कीमती मता की तरह अपने बाहों में समेट लिया था। हाँ मेरी जान, आपकी गुनाहगार मामा आ गई। मैंने सुबह पापा को बोला था मेरी मामा जहाँ भी हैं इन्हें ढूंढ कर लाएं। हाँ आपके लिए आपके पापा को अल्लाह मियाँ ने मेरे पास भेजा। इसके आंसू बच्ची के बालों पर गिर रहे थे। तभी इसने पूछा, मामा आप गुड़िया को छोड़कर कहाँ चली गई थी? और ये वो सवाल था जिसका जवाब वो इसे कभी नहीं दे सकती थी। तभी इसका मुँह चूमते हुए बोली, कहीं नहीं गई थी बेटे, बस मम्मा खो गई थी। मम्मा इतनी बड़ी होकर भी खो जाती हैं? मुंह पर हाथ रखकर वो नन्ही परी मुस्कुराई थी। इमामा ने इसे बाहों में भींच लिया। हाँ बेटे, अकल और उम्र की कोई शर्त नहीं। जैसे खो जाना हो वो चाहे बुढ़ापे को पहुंच जाए, खो कर रहता है। इसकी बात गुड़िया के सर के ऊपर से गुजर गई थी, मगर फिर भी वो खुश थी। अब तो आप गुड़िया को छोड़कर नहीं जाएंगी मम्मा? नहीं। बल बल बहते आंसुओं पर जब्त करते हुए इसने वादा किया था। शुजा इस रात बहुत लेट घर वापस आया था। शायद इसे इत्मीनान था कि मामा गुड़िया के पास है। इमामा में इसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तभी वो गुड़िया के साथ ही लेट गई। शुजा यूनिफॉर्म तब्दील करने के बाद अपनी बेटी के कमरे में आए तो इमामा से लिपट कर मीठी नींद सो रही थी। वो इसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, मगर इमामा के वजूद को बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल था। तभी वो फौरन वापस पलट गया। अगले रोज शाम में जब वो गुड़िया को घुमाने फिराने के बाद इसकी पसंदीदा ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद शॉपिंग के साथ घर वापस आए तो इमामा से इसका सामना हुआ था। वो नमाज पढ़कर फारिग हुई थी और अब दुआ में हाथ उठाए जोरों के तार रो रही थी। इसे देखते ही शजा के अंदर नफरत की एक तेज लहर उठी थी। अगले ही पल वो इसे नजरअंदाज करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। सिगरेट के गहरे कश लेता दर्द से बढ़ते सर के साथ ऑफिस में बैठा वो घर जाने के लिए सोच रहा था जब एसपी हज़ाम ने सल्यूट के साथ इसके कमरे में कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हज़ाम? फ़ाइन सर, आपकी दुआएं हैं। क्या बना इमामा हसन के केस का? पूरी फाइल तैयार है सर, ये लीजिए। जो लड़के गिरफ्तार हैं इन्हें सज़ा भी हो गई है। कुछ पता चला इन्होंने कत्ल होने वाली लड़की के बारे में झूठ क्यों बोला? जी सर, इन लड़कों के बकौल इन्होंने इमामा हसन को ही कत्ल किया था। दूसरी लड़की जो इस वक्त वहाँ मौजूद थी वो इनकी दोस्त थी, मगर इमामा हसन की बजाय इसका कत्ल कैसे हुआ वो खुद भी नहीं जानते। झूठ है ये सर। नहीं सर, मेरे तजर्बे के मुताबिक वो झूठ नहीं बोल रहे। यकीनन अंदर कहानी कुछ और है। और बहरहाल मैंने इमामा हसन की पूरी हिस्ट्री इकट्ठी की है। इस फाइल में सब हालात दर्ज हैं। गुड, मुझे यकीन था यह काम आपसे बेहतर कोई अंजाम नहीं दे सकता। थैंक यू सर। एसपी हज़ाम खुश होकर रुखसत हो गया था। शुजा फाइल उठाकर ऑफिस से उठाया। तुम्हें पता है जेल में क्या होता है? आंखों पर बाजू रखे वो सो रही थी जब अचानक इसके ज़हन में जेल की चार दीवारी के अंदर मुकीद इस 24 साला लड़की की आवाज़ गूंजी थी जो इसके साथ बैरक में बंद थी। इमामा ने कदरे हरासा होकर इसकी तरफ देखा था। क्या होता है? इसकी जवाबी सवाल पर एक जख्मी सी मुस्कुराहट इस लड़की के लबों पर बिखर गई। क्या नहीं होता? बरहना इंसानियत चीखती है, बुलबुलाती है, बैन करती है अशरफुल मखलूक़ात कहलाने वाले इंसानों की बर्बरियत पर, वहशत पर, मगर इसके बैन रात की दबेज़ तारीखी में दब कर रह जाते हैं। एक ही खुदा, एक ही रसूल और एक ही किताब के मानने वाले जब इख्तियार की वर्दी पहनकर सामने आते हैं ना, तो शैतान भी इनकी शैतानी पर तौबा कर लेता है। यहाँ आने वाले सब कातिल ना होते, ना ही सब महर लगे चोर, डाकू, लुटेरे होते हैं। फिर भी ये दरिंदे, ये वहशी जानवर बोर डालते हैं इन्हें। इस लड़की का अंदर जख्मी था। इमामा ना समझ निगाहों से इसके साथ देखे गई। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं समझ नहीं पा रही। जानती हो तुम समझ नहीं सकती। मखमल के कंबल में लपेटकर शानदार घरों में सोए जाने के लिए बस रात आती है और गुजर जाती है, मगर यहाँ वहशत और बर्बरियत की इस चार दीवारी में रात गुजरने के लिए नहीं आती, चीखने के लिए आती है। अभी थोड़ी देर में तुम देखोगी कि यहाँ क्या होता है। ये फर्जी और अफसानवी बातें नहीं हैं, रिश्ते हुए नासूर हैं। काश किसी NGO, किसी फलाही इदारे की आंखें खुलें। इन्हें घरों के अंदर औरतों पर होने वाले मजालिम पर आवाज़ उठाने और नाजायज़
پیدا ہونے والے بچوں کی حق تلفی پر رونے کرنے سے فرصت ملے اور یہاں سنسکرتی اور انسانیت کا نظارہ کریں، اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ کاش کوئی تو آئے اور دیکھے۔ زخمی لہجے والی اس لڑکی کی آنکھیں اچانک بھر آئی تھی۔ امامہ کا خوف بڑھ گیا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ یہاں کیا ہوتا ہے؟ بتا دوں گی تو کیا ہوگا؟ کیا کرو گی تم؟ مجھے نہیں پتا، مگر شاید میں کچھ کر سکوں۔ میرے شوہر DIG ہیں۔ پہلی بار شجاع کا حوالہ اس کے لیے بہت فخر کا باعث تھا، تاہم اس کے برابر بیٹھی اس لڑکی کی آنکھیں تحقیر سے پھیل گئی تھی۔ DIG کی بیوی ہو کر تم یہاں ہو؟ ہاں، کچھ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکی۔ تو کیا اسی نے تمہیں کسی جھوٹے کیس میں پھنسا کر یہاں پہنچا دیا؟ نہیں، اسے تو شاید خبر بھی نہیں کہ میں یہاں ہوں۔ اگر خبر نہیں ہے تو خبر کرو، نہیں تو یہ لوگ زندہ رہنے لائق نہیں چھوڑیں گے۔ مگر کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں آنے والے سب مجرم ہوتے ہیں؟ نہیں، یہاں سینکڑوں پھانسی کے تختے پر جھول جاتے ہیں، مگر آخری سانس تک انہیں اپنے جرم کا پتہ نہیں چلتا۔ اندھا ہوتا ہے قانون، اندھا۔ لڑکی جذباتی ہوئی تھی۔ امامہ نے سر گھٹنوں سے اٹھا لیا۔ کیا تم بھی یوں ہی آئی ہو؟ نہیں، قتل کیا ہے میں نے اپنے شوہر کا، کیونکہ وہ بدکار تھا، نکاح کر کے فروخت کرنا چاہتا تھا مجھے۔ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، اسی لیے قصہ تمام کر دیا۔ مگر یہی کام اگر وہ سر انجام دیتا تو یہ اندھا قانون اسے تحفظ دے کر باعزت بری کر دیتا۔ غیرت کے نام پر قتل، ہا ہا ہا۔ سزا ہوئی ہے تمہیں؟ نہیں، کیس چل رہا ہے ابھی۔ وکیل کیا کہتا ہے؟ کیا کہنا ہے اس نے؟ وہ تو دولت کے پانی کی مچھلی ہے، نوٹ دکھاتے رہو اور دن بڑھاتے رہو۔ کون کون ہے گھر پر؟ 4 بہنیں ہیں اور ایک بوڑھا معذور باپ آتا ہے کبھی کبھی ملاقات پر، دھکے کھا کر چلا جاتا ہے۔ اور بہنیں؟ انہیں منع کر رکھا ہے میں نے۔ نہیں، تم نہیں جانتی ان ایمان والوں کی بھوک کو۔ قانون کی آڑ میں یہ لوگ بے بس انسانیت کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے اصول، اپنے مفاد ہوتے ہیں ان کے۔ انہیں فرق نہیں پڑتا، چاہے کوئی جیل کی سلاخوں سے سر ٹکرا کر مر جائے یا انصاف کے کٹہرے کے چکر لگا کر۔ بہت بھیانک حقیقتیں منہ چھپائے پڑی ہیں یہاں۔ تم اتنی بھیانک کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو تم کسی بڑے افسر سے بات کیوں نہیں کرتی؟ کیا ہوگا بات کرنے سے؟ کیا جیلوں کے اندر کی کہانیاں بدل جائیں گی؟ کیا میرے بعد کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ کیا سمجھتی ہو تم اتنے بڑے افسروں کو کچھ نہیں پتا؟ کیا انصاف کی کرسی پر بیٹھے جج بے خبر ہیں؟ نہیں، سب آشنا ہیں۔ جیل کی 4 دیواری ہو یا کسی وکیل کا چیمبر، ہر جگہ ایک ہی کہانی چلتی ہے، بے بسی اور اختیار کی کہانی۔ شاید اس بدنام جگہ کی 4 دیواری کے اندر آنے والی ہر بد نصیب انسان کو یہ لوگ گناہ گار تسلیم کر کے ہر قسم کی رعایت، ہمدردی، توجہ اور انسانیت سے خارج قرار دے دیتے ہیں۔ جب چاہا برہنہ کر کے تشدد کر لیا اور جب چاہا عزت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی۔ کیا جیل میں قیدی شور نہیں مچاتے؟ اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ برابر بیٹھی لڑکی کے لبوں پر زہریلی مسکان بکھر گئی۔ کس کو سنائے شور مچا کر؟ جو شور مچاتا ہے پھر اس کی چیخیں پوری بیرک سنتی ہے۔ ادھر گھڑیال رات کے 12 بجاتا ہے، ادھر تشدد کی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی ماں نہیں ہوتی وہاں دیکھنے والی، اگر ہو تو شاید لمحے سے قبل مر جائے۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ سانس لینے کو رکی، پھر دھیمے سے بولی، قیدیوں میں بھی بہت بڑے بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں جن کی ساری عمر جیل کی سلاخوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ سر کے بال منڈوا کر جو بھی نیا لڑکا یا بوڑھا جیل میں داخل ہوتا ہے وہ پہلے ان مگرمچھوں کی خوراک بنتا ہے، پھر پولیس والے ادھیڑ ڈالتے ہیں اسے۔ زخمیوں سے چور، ٹوٹی ہڈیوں کے وجود کے ساتھ ٹھنڈی زمین پر رات کو لیٹنے کے لیے بھی جگہ نصیب نہیں ہوتی اسے۔ عین اسی لمحے حاملہ لڑکی موت ہوئی تھی۔ امامہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی سانس بہت تیزی سے چل رہی تھی اور جسم پسینے میں شرابور تھا۔ کتنی بھیانک تھی وہ دنیا جہاں سے شجاع اسے نکال لایا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس کی دعائیں مستجاب ہو گئی تھی۔ کیسے شکر ادا کرتی وہ اپنے رب کی مہربانی اور کرم نوازی کا؟ کیسے اس شخص کا شکر ادا کرتی جو شاید اس کی شکل دیکھنے کا روادار بھی نہیں تھا۔ عباد، یہ اسلام حیدر کون ہے؟ خالی دل و دماغ کے ساتھ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا وہ جانے کون سے مسئلے سلجھا رہا تھا جب ہادیہ ایک فائل ہاتھ میں لیے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ عباد نے فی الفور توجہ کمپیوٹر سے ہٹائی تھی۔ شاہزر کے دوست کا دوست ہے، میٹنگ ہے اس کے ساتھ۔ کیوں؟ کچھ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا ہے اس لڑکے کو اکثر، گہرا سمندر سا، یوں لگتا ہے جیسے کوئی صدیوں سے بند شاندار عمارت ہو۔ خیر چھوڑو اسے، تم بتاؤ آنٹی کو تنگ کیوں کر رہے ہو؟ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میں بچہ نہیں ہوں ہادی، اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ تم کہہ دو انہیں، مجھے فورس نہ کیا کریں۔ عباد، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کوئی آج کے فاسٹ دور میں بھی کسی معمولی سی لڑکی کے لیے اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ ایسا کرتا ہے جیسا تم کر رہے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ ہاں، کیا کیا ہے؟
وہ لوگ زبردستی مجھے شادی کے بندھن میں باندھنا چاہتے ہیں، مگر میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اور ہاں، میں نے پہلے بھی تمہیں وارن کیا تھا، میرے سامنے اس لڑکی کے لیے معمولی کا لفظ استعمال مت کیا کرو، کیونکہ میرے دل اور میری زندگی میں جو مقام اسے حاصل ہے تم اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ اٹھ کر تنفر سے کہتے ہوئے اس نے جن نگاہوں سے عالیہ کو دیکھا تھا وہ سن رہ گئی تھی۔ کیا کوئی اتنا بھی بدل سکتا ہے؟ کیا لوئر کلاس گھرانے کی کوئی معمولی سی لڑکی عباد جیسے شاندار مرد کو اتنا بے بس اور خود سر بھی بنا سکتی ہے؟ یہ کیسا مذاق تھا، کیسی کہانی تھی زندگی کی جس پر یقین کرنے کا اس کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا؟ یہ کیسا دریا تھا عشق کا جو چڑھ کر اتر ہی نہیں رہا تھا؟ عباد کمرے سے نکل گیا تھا اور اسی کی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا تھی سائقہ احمد، اور کیسی محبت تھی جو اس نے عباد سے کی تھی۔ اس کا دل چاہا کاش کہیں سے وہ لڑکی اس کے سامنے آئے، وہ اس کا گلا دبا کر اسے مار ڈالے۔ عباد کی زندگی سے یہ کانٹے نکالنے کے لیے اب اسے کچھ اور کرنے کی ضرورت تھی۔ سگریٹ کا ایک پیکٹ خالی ہو گیا تھا اور اب وہ دوسرا اٹھا رہا تھا جب امامہ سے سر جھکائے وہاں چلی آئی۔ شجاع، وہ چونکا تھا۔ پھر نگاہ اس پر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی۔ شجاع، آئی ایم سوری، میں جسٹ شٹ اپ اور نکل جاؤ یہاں سے۔ امامہ کی بات کاٹتے اس کے لہجے میں چنگار نہیں غراہٹ تھی۔ اس کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ صرف ایک بار میری بات سن لیں پلیز۔ تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا؟ دوبارہ اسی لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ اپنی بیٹی کا خیال نہ ہوتا تو زندگی بھر تمہارا یہ مکروہ چہرہ کبھی نہ دیکھتا۔ تم مر گئی ہو امامہ حسن، اس گھر کے لیے، اس گھر کے رہنے والوں کے لیے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو۔ اس وقت جب تک میں اپنی بیٹی کو بورڈنگ نہیں بھجوا دیتا۔ کھا جانے والی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ وہ جیسے کٹ کر رہ گئی تھی۔ اور اس کے بعد تم آزاد ہوگی، جہاں دل کرے منہ اٹھا کر چلی جانا۔ کتنی اجنیت، کس قدر حقارت سے کہہ رہا تھا وہ۔ امامہ کے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر لڑک آئے۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس دنیا میں جہاں میں منہ اٹھا کر چلی جاؤں۔ یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ تم جیسی بدکردار ضمیر فروش لڑکیوں کا کوئی ایک ٹھکانہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اب اس نے رخ پھیرا تھا۔ امامہ کا چہرہ غصے اور دکھ کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ میں بدکردار نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ کردار پر لگی یہ چوٹ اس کی برداشت میں نہیں تھی بھی نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مجھے آپ سے نفرت نہیں ہے؟ اس رات جب آپ میری عزت کے محافظ ہوتے ہوئے بھی مجھے زبردستی ایک نامحرم کے سپرد کر آئے تھے، اس رات آپ بھی مر گئے تھے میرے لیے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا میں زندگی میں دوبارہ کبھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ جو کچھ وہاں اس رات میں نے دیکھا، اس کے بعد آپ کے نام سے منسوب رہنے کا تصور بھی مٹ گیا تھا میرے ذہن سے۔ مگر میرے رب نے میری عزت اور جان کی حفاظت کی۔ بے شک اس سے بڑھ کر انسان کا کوئی محافظ نہیں۔ میں آپ کے لیے بدکردار صحیح، مگر میرے رب نے قدم قدم پر میری عزت کی حفاظت کی ہے۔ میں اس کی نگاہ میں بدکردار نہیں ہوں، اس لیے اس نے پھر مجھے ساری آزمائشوں سے نکال کر آپ کے گھر میں پہنچا دیا۔ جو مدد آپ نے میری کی، اس کے بعد میں بھول گئی کہ مجھے آپ سے نفرت کرنی تھی۔ زندگی بھر آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا تھا۔ مجھے یاد رہا تو صرف اتنا، آپ میرے محسن ہیں، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ میں آپ کو اپنی مصیبتوں کی کہانیاں نہیں سناؤں گی شجاع، نہ آپ کے بیڈ پر آنے کی خواہش ہے مجھے بس اپنی بیٹی کے قریب رہنے دیں۔ خدا کی قسم میں اس سے کوئی تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ گرتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے دل کا سارا غبار نکالا۔ شجاع ٹراؤزر کی پاکٹس میں ہاتھ گھسائے رخ پھیرے کھڑا سنی انسنی کر گیا۔ آج ملازمہ کی زمانی مجھے ابا جی کی رحلت کا جان کر بہت دکھ ہوا۔ سارا دن میں ان کو یاد کرتی روتی رہی، مگر میرے آنسو انہیں واپس نہیں لا سکتے۔ پھر بھی اپنی زندگی کے اس موڑ پر میں انہیں بہت یاد کر رہی ہوں۔ بکواس کر رہی ہے تم، اور کچھ نہیں۔ اچانک وہ پھٹ پڑا۔ ایک نمبر کی چالاک ڈرامہ باز لڑکی ہے تم۔ اپنی عاشق کو بچانے کے لیے تم نے اس گھر میں پلاننگ کے تحت قدم رکھا، بار بار میری بچی کو جان سے مارنے کی کوشش کی، مجھے زہر دیا۔ شادی کے باوجود اپنی عیاری اور مکاری سے تم نے مجھے خود سے دور رکھا۔ کس کے لیے؟ صرف اپنے عاشق کے لیے؟ تم محفلوں کی زینت ہو کر بھی گرا ہوا شخص تمہیں چھو کر شادی کی آفر کر سکتا ہے۔ اب بھی صرف اپنے عاشق کو بچانے کے لیے تم یہ ہمدردی کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ مگر اچھی طرح جان لو امامہ حسن، میں اب تمہاری کسی چال میں آنے والا نہیں۔ اگر چاہو تو ابھی 3 حرف سنا کر اپنی زندگی سے بے دخل کر سکتا ہوں تمہیں، مگر صرف تھوڑے دنوں کے لیے بھی ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب تک یہاں ہو کوشش کرنا میرے سامنے نہ آؤ، وگرنہ
مجھے خود پر کنٹرول رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، انتہائی کرخت لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے امامہ حسن اپنے آنسو ضبط کرتی دیر تلک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ گلاب کی قدرتی تازہ پھولوں سے سجے کمرے میں سر جھکائے بیٹھی وہ عدنان ہمدانی کا انتظار کر رہی تھی، جو اسے حاصل کرنے کے بعد فتح کے نشے میں سرشار اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی میں مصروف تھا۔ شاجر اور انوشا نے اس شادی میں بالکل سگے بہن بھائی بھابھی جیسا کردار ادا کیا تھا، مگر پھر نہ جانے کیوں اسے ادریس شاہ بہت یاد آیا تھا۔ بے شک وہ ایک مثالی بھائی تھا۔ اپنے خیالوں میں ڈوبی وہ ماضی کے ایک ایک لمحے کی یاد کو آنسوؤں میں پرو رہی تھی، جب دروازے پر مدھم سی دستک کے بعد طلال ہمدانی صاحب کمرے میں چلے آئے۔ گوری کا دل اس لمحے بے ساختہ تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ اس کے گھبرائے سے سلام کا جواب نہایت شفقت سے دیتے ہوئے وہ قریبی صوفے پر ٹک گئے تھے۔ گوری بیٹے، میں بہت خوش ہوں، آپ جیسی نیک سمجھدار بچی بہو بن کر میرے گھر آئی ہے۔ بے شک یہ سب ادی کی ضد اور پسند سے ہوا، مگر میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے حقیقت میں آپ کو اس گھر کی بہتری اور بھلائی کے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کو ادی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دے دوں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا تھا۔ گوری سر جھکائے سنتی رہی۔ وہ دل کا برا نہیں ہے، مگر ماں کی وجود سے محرومی اور برے دوستوں کی کمپنی نے اسے بہت بگاڑ دیا ہے۔ اصل میں اس کی پیدائش پر ہی اس کی ماں انتقال کر گئی تھی، اسی لیے اسے وہ پیار اور توجہ نہیں مل سکی جو اسے درکار تھا۔ میں بھی اپنے کاروبار میں الجھا رہا، شاید اس کی غلط حرکتوں اور بدتمیزیوں کی وجہ سے ہی گھر میں کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ بہت آگے نکل گیا ہے وہ اپنی خود سری میں، مگر مجھے یقین ہے آپ جیسی پیاری اور سمجھدار لڑکی صرف اپنی ہمت اور صبر سے اسے بدل کر رکھ دے گی، ہے نا؟ وہ اس سے وہی امید باندھے ہوئے تھے جو انوشا نے باندھی تھی۔ گوری کا سر آپ اس بات میں ہل گیا تھا۔ شاباش، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے بیٹے، میں دیکھتا ہوں اسے۔ اس کی یقین دہانی پر قدرے مطمئن و مسرور ہوتے ہوئے وہ اس کا سر پیار سے تپاتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ گوری گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ رات کے 3 بج گئے تھے۔ شاید مصروفیات کے باوجود اس نے آج بھی کوئی نماز قضا نہیں کی تھی۔ اس کی روزمرہ روٹین میں صبح فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا اور پھر رات عشاء کی نماز پڑھ کر دیر تک قرآن پاک کا مطالعہ، وظائف اور تسبیحات وغیرہ کرنا مشکل تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں نیند کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا، عجیب سی سرشاری کے نشے میں چور، آنکھیں جیسے گہرا سمندر بنی ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ کیوں خرید لیا نا میں نے تمہیں؟ بنا کسی سلام دعا کے کمرہ لاک کرتے وہ بیڈ پر آ کر ترچھا لیٹ گیا۔ گوری گھبرا کر مزید سمٹ گئی۔ یہ اوقات ہے تم لڑکیوں کی، کوئی بھی مرد جب چاہے چٹکیوں میں مسل کر پھینک سکتا ہے تمہیں، حقارت سے کہتے ہوئے اس نے گوری کی کلائی تھامی تھی اور ایک ہی پل میں آدھا درجن چوڑیوں کو توڑ کر بیڈ پر بکھیر ڈالا تھا۔ گوری اس وحشت پر سسک کر رہ گئی تھی۔ یہ انجام ہوگا تمہارا، یاد رکھنا۔ کوئی پرواہ نہیں، اسلام میں بیوی پر شوہر کے بہت سے حقوق فرض ہیں، اگر وہ ان کا خیال نہ رکھے تو گنہگار ٹھہرا دی جاتی ہے۔ اور آپ بھی میرے شوہر ہیں، اپنے شوہر، ایسے شوہر جنہیں میں نے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے اپنایا ہے۔ میں اب بھی بکی نہیں ہوں، منسوب ہوئی ہوں آپ کے نام سے، وہ بھی پوری عزت و وقار کے ساتھ۔ اب ایک رات تو کیا، ساری راتیں ہی آپ کی امانت ہے، وہ بھی کسی قیمت اور معاوضے کے بغیر۔ بہت بولنا آتا ہے تمہیں، مگر جلد بھول جاؤ گی، کیونکہ مجھے چپڑ زبان چلاتی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ اور ہاں، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو رشتہ تم نے مجھ سے بنایا وہ رشتہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے تمہیں، جانتی ہوں، مگر آپ نہیں جانتے جو کچھ اب تک میں نے برداشت کیا ہے، اس کے بعد اب کوئی بھی طوفان آئے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا چلو پھر تم بھی کیا یاد کرو گی کس کے نصیب میں لکھی گئی تھی؟ ذرا سا مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے گوری کی گردن میں پڑا نیکلس کھینچ لیا تھا۔ بہت تشنگی ہے میرے اندر، بہت سے طوفان ہیں، کیا کیا برداشت کرو گی، کس خلا کو حوصلے اور صبر سے فل کرو گی؟ جو آگ میرے اندر دہک رہی ہے، اس آگ میں جل کر راکھ نہ ہو جاؤ تو کہنا۔ وہ نشے میں تھا، گوری کا وجود جیسے سن ہو گیا۔ آپ کی یہ نفرت اور وحشت میرے ارادوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ اچھا چلو کرو برداشت پھر یہ نفرت اور وحشت، سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اٹھا کر بیڈ سے نیچے پھینکی۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوا تو بہت فریش تھا، مگر گوری کے لبوں کو چپ لگ گئی تھی۔ اسے لگا وہ واقعی اس طوفان کا سامنا زیادہ دن تک نہیں کر سکتی۔ انسانیت کے دائرے سے نکلا وہ شخص واقعی نفرت کے قابل تھا، مگر نفرت اس مسئلے کا حل نہیں تھی۔ اسے ضبط کرنا تھا، اپنے صبر اور ہمت کو آزمانا تھا۔ بہت دنوں کے بعد اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تبھی قدرے
शिकस्तगी से बिस्तर छोड़ते हुए नया लिबास उठाकर वॉशरूम में घुस गई थी। सफ़र आसान लगता है, दिल बर्बाद तुझको ये सफ़र आसान लगता है। इधर तू सोचता था और इधर आंखों से कोई ख्वाब चेहरा आन लगता है, मगर ख्वाबों में रहना, ख्वाब जैसी बेहकीकत, खुशबुए सहरा में रहना, किनारों से जो हो महरूम, इस दरिया में रहना, दिल बर्बाद। हमने तो कहा था ये सफ़र आसान लगता है मगर आंखें बदन से छीन लेता है। गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफ। नमाज फ़जर की क़ज़ा पढ़ने के बाद वो आज वलीमा की तकरीब के लिए सूट का इंतखाब कर रही थी। जब वो कंबल परे हटाते हुए बिस्तर से निकल आया, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, इसके सार बांधने पर बहुत नरमी से इसने जवाब दिया था। जवाबन वो चिढ़ गया। आज वलीमे की तकरीब है और आज की तकरीब के लिए तुम मेरी पसंद का सूट पहनोगी, समझी? बिना इसके सलाम का जवाब दिए इसने वार्डरोब का पट खोला था। वो खामोश रही। ये साड़ी है आज के लिए, तुम यही पहनोगी। स्लीवलेस ब्लाउज और गहरे गले के साथ वो साड़ी जिस्म को ढांपने के लिए नहीं, मज़ीद नुमाया करने के लिए बनाई गई थी। वो एक नज़र साड़ी पर डालती अदनान को देखने लगी। मैं आपकी इज़्ज़त हूँ, आपके नाम से मंसूब हूँ। लिबास पहनने के बाद अगर वहाँ तकरीब में सैकड़ों लोग मेरे वजूद की नुमाइश से लुत्फ़ उठाएंगे तो ये आपके लिए ज़िल्लत का बाइस होगा, मेरे लिए नहीं। जस्ट शट अप। हर वक्त वैद सुनाने के मूड में ना रहा करो। ये मेरा घर है और यहाँ तुम वही करोगी जो मैं चाहूँगा, समझी तुम? अक्लो दानिश हिदायत से दूर वो शख्स अभी इसकी बात समझने की पोजीशन में नहीं था। गोरी जान गई थी इस वक्त इससे बहस का कोई फ़ायदा नहीं, लिहाजा खामोशी से साड़ी इसके हाथ से थाम ली। वलीमे की तकरीब में इसका हुस्न देखने लायक था। शहर के सबसे बड़े होटल में तकरीब अरेंज की गई थी। शाम में जिस वक्त तैयार होकर कमरे से निकल रहा था, गोरी ने जाने क्या सोचकर अपनी आंखों से काजल निकाला और अदनान के कान के पीछे नज़र का टीका लगा। इसकी इस हरकत पर वह सुन रह गया था। इस वक्त भी दोस्तों के संग वो खासा उलझा हुआ दिखाई दे रहा था। अनुषा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो गोरी के साथ बैठी जाने इसे क्या क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। चांद और रयान दोनों बेहद मसरूर थे। शाजर सरजमान और इनकी वाइफ सारा के साथ बैठा बातों में मसरूफ़ था, जबकि तलाल हमदानी अपने दोस्तों में घिरे बैठे थे। अफ़ान और इनकी मिसेस के भी अपने ही मेहमान थे। अदनान ने देखा गोरी ने साड़ी का पल्लू सर और सीने पर यूं सेट कर रखा था कि इसकी जीनत छुप गई थी। वो इसकी तरफ देख रहा था कि जाविया चुपके से आकर इसके करीब बैठ गई। तुमने तो कहा था कि तुम शादी की पोजीशन में नहीं हो। शादी कब की है? एवं ज़िद पूरी की है? बकवास। साफ कहो इस लड़की के पर्दे पर मर मिटे हो। लाख मॉडर्न बनो मगर हकीकत में तुम भी एक रिवायती मर्द हो जिसे लबादे में लिपटी औरत अच्छी लगती है, ख्वाह अंदर से वो जितनी भी दागदार हो। जस्ट शट अप जाविया। किसी के बाप का ख़रीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ मैं कि वो जो चाहे बातें सुनाकर चलता फिरे। मेरी अपनी ज़िंदगी है और मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है, बस। एक पल में तब कर कहता वो उठ गया। जाविया जब से लब काटती बैठी रह गई। रात 2:30 बजे के करीब तकरीब का एहतमाम हुआ था। गोरी ने घर पहुंचते ही वज़ू किया और जानमाज पर खड़ी हो गई। अपने हकीकी मालिक के हुजूर सर्वसजूद होने के बाद हमेशा बहुत सुकून महसूस करती थी। इस वक्त भी वो दुआ में हाथ उठाए रो रही थी। जब वो कमरे में चला आया, बड़ी ढीठ हो तुम, इतनी थकन और मसरूफियत के बावजूद ये काम नहीं भूली। बेड पर गिरते ही इसने एहतजाजिया निगाहों से इसे देखा। गोरी ने जानमाज समेट ली। ये काम नहीं है, एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हज़ार हा नेमतों के जवाब में इसकी वादानियत को तस्लीम करना इसका फ़र्ज़ है। अच्छा, तुम क्या समझती हो वो जो सारे जहान का मालिक है, इसे अपना आप तस्लीम करवाने के लिए तुम जैसी बनावटी लड़कियों के इन सजदों की ज़रूरत है? नहीं, वो अपनी रहमतों और कुदरतों के साथ अबद से है और अज़ल तक रहेगा। मगर इसके वजूद को तस्लीम करे या ना करे इसे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जिस इंसान को इसने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर दुनिया में भेजा, इस पर लाजिम है कि वो अपने रब्बुल इज़्ज़त की अताअत करे, इसके हुक्म पर सर झुकाए, इसका फर्माबरदार रहे। बस आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। वो कहते हुए इसका बाजू पकड़कर बेड पर गिरा गया था। साड़ी क्यों उतारी? वो अब तफ्तीश कर रहा था। गोरी ने रुख फेर लिया। नमाज पढ़नी थी मुझे और वो लिबास नमाज के लिए मुनासिब नहीं था। नमाज नमाज नमाज, तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी इस फजूल अदाकारी से। तुम क्या समझती हो यूँ मोमना बनने का दिखावा करके तुम मेरी नज़रों में अपने मकाम बना लोगी? मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दो कि तुम अच्छी लड़की हो? नहीं, वो जितना डिस्टर्ब हुआ था गोरी के लहजे में इतना ही ठहराव था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप मुझे क्या समझते हैं, मगर मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि अपने मालिक की नज़र में मैं क्या हूँ। चुप करो, चलो मूवी दिखाता हूँ तुम्हें एक लड़की की। क्या याद करोगी तुम भी कि किस मार्च शोर से वास्ता पड़ा है?
اسے ایک بازو میں دبوچے دوسرے ہاتھ سے اس نے لیپ ٹاپ آن کیا۔ دیکھو ذرا کیا کمال کی لڑکی ہے، پورے 15 دن اپنے گھر والوں کو ڈاج دے کر یہ میرے ساتھ ہوٹل میں رہی۔ یہ مووی بھی اس کی رضا سے بنائی تھی میں نے۔ یہ ہوتی ہے زندگی، زندگی کا اصل مزہ، انجوائے، تھرل۔ کب تک؟ صرف ایک نظر اسکرین پر ڈالنے کے بعد اس نے نگاہیں پھیر لی تھی۔ عدنان اب مووی انجوائے کر رہا تھا۔ جب تک زندگی ہے، سانس چلتی ہے تب تک، اور اس کے بعد کی بات میں سوچیں گے، یہی تو گمراہی ہے۔ جب چپ، اب اگر تم نے کوئی فضول لیکچر شروع کیا تو قسم سے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ راہ حق کا مسافر تھا، ابھی اسے ہدایت کی دولت و ودیعت نہیں ہوئی تھی، تبھی بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول رہا تھا۔ گوری نے خاموشی ہی میں عافیت جانی، اس کی زبان پر استغفار کا ورد جاری تھا۔ عدنان نے مووی کی آواز کا والیوم مزید بڑھا دیا۔ وہ ضدی، خود پسند اور عیاش شخص تھا۔ اس نے آہستہ سے پلکیں موند لی۔ یہ مشاغل ہیں میرے، ایسی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، تم بھی ان جیسی بنو، دیکھ لینا۔ کہتے ہیں نا، جو شخص جیسا ہو اسے ویسا ہی ہم سفر ملتا ہے۔ اگر میں عیاش ہوں تو تم پارسا کیسے ہو سکتی ہو؟ اپنی دھن میں بولتے ہوئے اس نے جو ہی نگاہ پھیری، گوری کی بند پلکوں سے ٹوٹے آنسوؤں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، وہ لڑکی اپنے رب کی محبت اور فرمانبرداری میں کتنی ثابت قدم تھی۔ اسے لگا جیسے مووی میں ایک دم سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ اگلے ہی پل قدرے بدمزہ ہو کر اس نے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر دیا تھا۔ مصعب علی ہمدانی نے سائقہ کی فرمائش پر اسے خوبصورت گھر مہیا کیا تھا۔ سائقہ بہت خوش تھی، مگر سامان کے لبوں پر لگا قفل یہاں آ کر بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ ایان کی لاتعلقی اور آمنہ کی غیر متوقع بے وفائی نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ تاہم اس کی ماں کی صحت سنبھل گئی تھی۔ چھوٹے دونوں بھائیوں کی تعلیم کا ٹوٹا ہوا سلسلہ بھی دوبارہ بحال ہو گیا تھا۔ صرف ایک دل کی اداسی پر ان سب رشتوں کی خوشی بھاری پڑ گئی تھی۔ واصف علی ہمدانی نے اسے مایوس نہیں کیا تھا، اور اب وہ بھی اسے مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ واصف کے ساتھ چند روز بیشتر ایک ریسٹورانٹ میں اس نے آباد کو دیکھا تھا، اپنی منگیتر ہادیہ کے ساتھ۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھا وہ شخص اسے صدیوں کے فاصلے پر بیٹھا محسوس ہوا تھا۔ کتنی خوش تھی وہ لڑکی اس کے ہمراہی میں، جو اس کے نام سے منسوب تھی، مگر کتنی اکیلی ہو کر رہ گئی تھی وہ۔ کاش محبت دولت کے عوض ملتی تو وہ لاکھوں کروڑوں لٹا کر اس شخص کو خرید لیتی جو اس کے لیے کل کائنات تھا، جسے کھونے کے بعد وہ بالکل اجڑ کر رہ گئی تھی۔ مگر وہاں محبت دولت کے عوض نہیں تھی۔ اس نے واصف پر اپنا درد ظاہر کیے بنا وہاں سے فوری فرار چاہا تھا، مگر ایک اور رات کو اس شخص کی یادوں کے عذاب لائے خود پر مسلط ہونے سے نہیں روک سکی تھی۔ درد رویہ الجھا لہجہ، کوئی آنکھیں ٹھنڈے ہاتھ، بے رنگ چہرہ، بد اخلاق۔ دیکھو تم بن کون ہوں میں، بریرہ۔ تم بارش میں سڑک کے کنارے سنگی بینچ پر بیٹھی بارش کی سرد بوندوں کو ہتھیلیوں پر جمع کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب شاہزر نے اسے پکارا۔ وہ آج صبح ہی ارجنٹ کام کے سلسلے میں انگلینڈ آیا تھا۔ بریرہ مانوس پکار پر چونکی اور پھر جیسے ساکت رہ گئی۔ کس دیدہ دلیری سے اس کی محبت کا مجرم خود چل کر کٹہری میں آ گیا تھا۔ اٹھ کر کھڑی ہونے کی کوشش میں وہ لڑکھڑا کر رہ گئی تھی۔ اتنی تیز بارش میں بنا چھاتے کے بیٹھی وہ، مرنے کا ارادہ ہے؟ کس درجہ اپنائیت سے اس نے سوال کیا تھا۔ بریرہ کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ یوں ٹپکا جیسے صدیوں سے خشک ہوئی جیل میں بارش کا کوئی قطرہ گرا ہو۔ سامنے کھڑے اس شخص کے فراق میں وہ کیا سے کیا ہو کر رہ گئی تھی، مگر وہ شخص ذرا نہیں بدلا تھا۔ بریرہ کے اندر کوئی سسک تھا، کوئی سسک اٹھا اس سے بڑھ کر۔ بھلا محبت کی توہین اور کیا ہو سکتی تھی؟ جن کے اندر دوزخ دہک رہے ہوں، انہیں تیز بارش کی سرد بوندیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کیا تم ابھی تک اس دکھ کے حصار میں ہو بری؟ خدا کا واسطہ ہے تمہیں، اس دکھ سے نکل آؤ۔ مجھے لگتا ہے انوشا رحمان کے بعد میں تمہاری بد دعاؤں کی زد میں آ کر بے سکون ہو گیا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو بری، پلیز۔ اس شخص کو اب بھی اس کے درد کا احساس نہیں تھا، وہ صرف اپنے سکون کے لیے آیا تھا۔ وہ رو پڑی۔ ہرگز نہیں، تم منافق ہو شاہزر افندی۔ محبت کا جھانسا دے کر میرے دل کی نگری برباد کی ہے تم نے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ کیا تھا وہ شخص؟ ساری عمر اس کے سامنے نہ آتے وہ پھر سے ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے سے بچ جاتی۔ میں جانتی ہوں تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی۔ تم مردوں کے لیے محبت یوں بھی درد سر نہیں، جہاں جس موڑ پر جو اچھا لگا اپنا لیا، جو دل سے اتر گیا اسے پھینک دیا۔ چلتی گاڑی کی طرح ہر اسٹیشن پر نئے مسافروں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ہم لڑکیاں پھر بھی تم جیسے مردوں کی کھوکھلی محبت قیمتی احساسوں کی طرح سنبھال کر ہماری ساری عمر سینے میں چھپائے پھرتی ہیں۔ تم
معافی تو کیا، میری نفرت کے قابل بھی نہیں، چلا کر کہتے وہ پھر سے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا سیل پرس میں پڑا تھا، جانے اتنی تیز بارش میں وہ کام بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ اس کے باوجود بری طرح روتے ہوئے اس نے سیل نکالا اور سرمد کا نمبر پریس کرنے لگا۔ وہ ضروری میٹنگ کے لیے نکل رہا تھا جب سیل پر بریرا کا نمبر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ایک لمحے سے قبل اس نے کال پک کی تھی۔ بری، کیا تم ٹھیک ہو؟ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، تم جہاں بھی ہو جلدی آ جاؤ پلیز۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ تم کہاں ہو؟ گھر کے پاس، روڈ پر۔ ٹھیک، میں آ رہا ہوں۔ وہ رو رہی تھی، سرمد کی جان پر بن آئی تھی۔ کال ڈراپ ہوتے ہی وہ تیزی سے اٹھا تھا۔ قریب کھڑی سیکرٹری خاموشی سے دیکھ رہی۔ سر، ابھی آپ میٹنگ کے لیے نکل رہے تھے؟ یہ میٹنگ ہماری کمپنی کے لیے کروڑوں کا، میں جانتا ہوں مس ندا، مگر ابھی جس شخص کو میری ضرورت ہے وہ کروڑوں نہیں اربوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے میرے لیے۔ اوکے؟ اپنے اسٹاف کے ساتھ ہمیشہ خوش باش رہنے والے اس شخص کا لہجہ اس لمحے کتنا سرد تھا، سیکرٹری دوبارہ کچھ کہنے کی جسارت نہ کر سکی۔ اگلے 15 منٹ میں وہ متعلقہ روڈ پر تھا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی شاہزر افندی، بلکہ مجھے کراہیت آتی ہے تم سے۔ خدا کا واسطہ تمہیں اب زندگی میں کبھی میرے سامنے مت آنا، وگرنہ یا تم اس زندگی میں نہیں رہو گے یا میں۔ سیل بیگ میں رکھتے ہوئے وہ پھر کھڑی ہو گئی۔ عین اسی لمحے سرمد وہاں پہنچا تھا۔ جو ہی اس نے گاڑی سے باہر قدم نکالا، بریرا سرے سے اس کی طرف لپکی اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح رو پڑی۔ بری، کیا ہوا ہے؟ حیران و پریشان سا ایک نظر خاموش کھڑے شاہزر پر ڈالتا وہ اس کے لیے متفکر ہوا تھا۔ وہ روتی رہی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں سرمد، بے حد بے تحاشا، مجھے لے چلو یہاں سے پلیز۔ کتنی جذباتی ہو رہی تھی وہ اس لمحے۔ سرمد شاکڈ رہ گیا تھا، جبکہ شاہزر کے لبوں پر پھیکی سی مسکان بکھر گئی تھی۔ اپنے درد کا بھرم رکھنے کا یہ بھی ایک اچھا انداز تھا۔ سرمد بنا اس پر دوسری نگاہ ڈالے قیمتی متاع کی مانند بریرا کو سنبھال کر گاڑی میں بٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، مگر وہ دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ کیسی عجیب کہانی تھی زندگی کی۔ اس نے جن دو لوگوں کو اپنی زندگی میں چاہا تھا، ان میں سے ایک کو بھی خوش نہیں رکھ سکا تھا۔ بارش مزید تیز ہو گئی تھی، مگر اب وہاں سنگی بینچ پر بریرا رحمانی شاہزر افندی بیٹھا تھا۔ انوشا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور چاند اس سے نوڈلز کے لیے ضد کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے ٹالتی رہی، پھر اس کے رونے پر بالآخر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسی کے ہاتھ کے نوڈل کی ضد کر رہا تھا۔ شاہزر گھر پر نہیں تھا، وگرنہ اسے آؤٹنگ کے لیے باہر لے جاتا۔ اس وقت وہ کچن میں چاند کو نوڈل بنا کر دینے کے بعد اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب وہ شدید تھکن کا شکار سفری بیگ کندھے پر ڈالے گھر میں داخل ہوا تھا۔ لاؤن چونکہ کچن کے سامنے ہی تھا، لہٰذا بیگ وہاں رکھنے کے بعد وہ سیدھا کچن میں چلا آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پاپا، ماما نے میرے لیے نوڈل بنائے ہیں، آپ کھائیں گے؟ چاند اسے دیکھتے ہی خوش ہوا تھا۔ شاہزر نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے ڈھیر سارا پیار کر ڈالا تھا۔ نہیں پاپا کی جان، آپ کھاؤ، ماما بابا کے لیے کچھ اور بنا دیں گی۔ اس کی تسلی پر وہ نوڈلز کا باؤل اٹھا کر لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے چلا آیا تھا۔ کیا کر رہی ہو انوش؟ تھکے تھکے اداس لہجے میں وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ انوشا نے لب بھینچ لیے۔ کچھ نہیں۔ کچھ تو کر رہی ہو؟ میں سمجھتا تھا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، مگر میں غلط سمجھتا تھا۔ حقیقت میں تم مجھ سے نفرت نہیں، محبت کرتی ہو، تبھی تو زبردستی میری بہن کو بھی اس گھر سے نکال باہر کیا تاکہ میری توجہ صرف اور صرف تم پر مرکوز رہے، ہے نا؟ صرف اسی تنگ کرنے کے لیے اس نے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ جواب میں وہ تپ اٹھی۔ میں نے جو کیا گوری کی بہتری اور بھلائی کے لیے کیا، سمجھے آپ؟ نہیں، میری بہتری اور بھلائی کے لیے کچھ کرو گی تو سمجھوں گا۔ وہ اداس تھا، مگر اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ انوشا نے رخ پھیر لیا۔ آپ سفر سے آئے ہیں، آرام کیجیے، میں اس وقت آپ کے منہ لگنے کی پوزیشن میں نہیں۔ میں تو ہوں۔ بنا اس کی ترچھی کو کوئی اہمیت دیے اس نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ انوشا کو لگا وہ آگ کی لپیٹ میں آ گئی ہو۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو شاہزر افندی۔ کون سی حد؟ تمہیں بخار ہے پھر بھی کام کر رہی ہو۔ میرا انتظار کر لیتی، میں بنا دیتا چاند کو نوڈلز۔ کیوں؟ وہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس کے کام کرنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ صرف تمہارا بیٹا ہے؟ انوشا اس کا حصار توڑنا چاہ رہی تھی اور وہ اسے جیسے خود میں سمونا چاہ رہا تھا۔ گرم سانسوں کی تپش اسے انوشا کے رخسار دہک اٹھے تھے۔ اگر وہ صرف تمہارا بیٹا ہے تو پھر مجھ غریب سے اس درجہ نفرت کی وجہ؟ وہ سرگوشی کر رہا تھا۔ انوشا کو لگا جیسے وہ اپنے حواس میں نہ ہو۔ آج سے پہلے اس نے یہ انداز کبھی نہیں اپنایا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی جب اس نے اسے کندھے سے پکڑتے ہوئے اپنے مقابل کر لیا تھا۔ انوش، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ بالکل ٹھیک کرتی ہو۔ میں وہ شخص ہوں جو کسی کی نفرت کے قابل بھی نہیں۔ میں نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا، اس کے بعد اگر مجھ پر ذرا سی بھی نفرت ہوتی تو غیرت ہوتی تو کہیں خودکشی کر لیتا، مگر زندگی بھر تمہیں سامنے نہ آتا۔ مگر غیرت ہی تو نہیں ہے مجھ میں۔ کھیل سمجھتا ہوں محبت کو۔ زندگی مٹی کے گروندے کی طرح ہے میرے لیے۔
जब जिसे चाहा बना लिया, जब जिसे चाहा मिटा दिया। उदास आंखों में जुनून हलकोरे ले रहा था। वो सुनसी से देखे गई। बकवास की थी मैंने तुमसे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यूँ करते हैं मोहब्बत करने वाले? नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत, कोई मोहब्बत नहीं करता मैं तुमसे, मगर इसके बावजूद तुम धड़कन बनकर मेरे सीने में धड़कती हो। तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं तो मेरा जिगर कटता है। तुम नफरत से मुंह फेरती हो तो मेरे सीने में सांस उलझने लगती है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अनुज, फिर भी तुम्हें तकलीफ होती है तो मैं तड़प उठता हूँ। पागल कर दिया है तुमने मुझे। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, सोचना नहीं चाहता, फिर भी तुम एक पल के लिए निगाहों से ओझल नहीं होती तो मैं मरने लगता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ तुम पत्थर हो, मर जाऊंगा तुमसे सर टकराते टकराते, मगर फिर भी मैं पास नहीं आ रहा। कितनी संग दिल हो तुम। वो शख्स वाकई अपने हवास में नहीं था। अनुषा का वजूद जैसे बर्फ हो गया था। तुम मुझसे नफरत में हक बजाने तो अनुष, मगर मैं थक गया हूँ सारे सहारे ढूंढता हुआ खुद को मजबूत करने के, मगर तुम तक पहुँचते ही थक कर गिर जाता हूँ, हार जाता हूँ। जाने वो शख्स कहाँ से होकर आ रहा था बर्फ हुए वजूद के साथ। अनुषा ने इसके हाथ अपने कंधे से हटाए थे जब शाहजहां ने इसकी कलाई थाम ली। आई लव यू अनुषा, आई लव यू सो मच, भरपूर शिद्दत के साथ कहते हुए इसने अनुषा की कलाई पर दबाव बढ़ाया था। जवाब में क्रच क्रच की आवाज़ के साथ कई चूड़ियाँ टूटकर ज़मीन पर बिखरी थी। वो शख्स वाकई पागल हो चुका था। सॉरी। अनुषा की कलाई पर खून देकर वो शर्मिंदा हुआ था, फिर अगले ही पल पलट कर किचन से निकल गया। ताहम अनुषा बिना दर्द का एहसास के पत्थर बनी वहीं खड़ी रह गई। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस नॉवेल्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।